الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة التوبہ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ: بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے ایک مکروہ اور قبیح انسان نے ایک سازش کی اور ایک عمارت مسجد کے نام پر بنائی جو کہ مسجد درار کہلائی گئی، اور اس کا مقصد جو تھا وہ اسلام کو نقصان پہنچانا تھا، جبکہ اس کے آس پاس ہی مسجد قباء تھی جو کہ پہلے دن سے ہی اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی۔ لہٰذا جس کام کی بنیاد تقوی، یقین اور اخلاص اور خدا کی رضا جوئی پر ہو وہ نہایت مستحکم اور پائیدار ہوتا ہے، برخلاف اس کے جس کام کی بنا شک اور نفاق اور مکر و فریب پر ہو وہ اپنی ناپائیداری، بودے پن اور انجام بد کے لحاظ سے ایسا ہے جیسے کوئی عمارت ایک کھائی کے کنارے پر کھڑی کی جائے کہ ذرا زمین سرکی یا پانی کی تھپیڑ کنارے کو لگی، ساری عمارت دھڑام سے نیچے آ رہی اور آخر کار دوزخ کے گڑھے میں جا پہنچی۔ کوئی عمل صرف نام سے ہی اچھا یا برا نہیں ہو سکتا کہ مسجد بنائی تو ہمیشہ اچھی ہی ہوگی۔ جو بھی نیک کام ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ نیت بھی اچھی ہو اور اخلاص اس میں شامل ہو، صدق دل سے وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جیسا ہم نے اس مثال میں دیکھا کہ کہنے کو تو مسجد بنوائی، لیکن مسجد جو ہے فتنہ پروری اور اسلام مخالفت جذبے کے ساتھ بنوائی تو وہ کوئی نیک کام نہ رہا بلکہ وہ بد کام رہا، جس کی وجہ سے یہ بدبخت جو اس سازش میں ملوث تھے جہنم کے اندر گریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔